اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں دو بڑے برائی کے ناموں میں پہلا نام شیطان کا، دوسرا نام دجال کا آیا ہے۔ یہودی کی کتاب تلمود میں لکھا گیا ہے کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ محترم ناظرین، دنیا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے، اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پا لی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف 200 سال باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد دنیا پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر اپنی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس کی تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تختوں کے 2 ٹکڑے، کچھ مانو سلوا، مقدس عصا اور انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ محترم ناظرین، اکثر جادوگروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والے جادوگروں کے قدیم جدائی نقصوں کو بھی اکٹھا کر کے انہی دیواروں کی بنیادوں پر دفنا دیا تھا۔ یہودی اس معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب بائبل کے بادشاہ بخت نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا بچا ٹکڑا، جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اس دیوار کو دل اور مسلمان اسے دیوار گراہ کہتے ہیں۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کے نقصوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نقصوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنا شروع کر رکھے ہیں۔ ان اشیاء کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائی بھی اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شر انگیز فتنہ، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تبھی آئے گا جب ہیکل کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، جو اس وقت ممکن ہوگا جب دنیا سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس جائیں گے۔ اس 40 سالہ جنگ میں ہر سو تباہی ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لے آئیں گے۔ جامعہ امیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلے کے لیے صف آرا ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی بھیانک اور ہولناک جنگ دیکھے گی جسے یہودی ارماگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جنگ کا فتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمان عقائد میں اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔
محترم ناظرین، یہ جنگ جب زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں پھیلی وہ پہاڑی جس میں یہودی دفن ہونا باعث شہادت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا دیوار گریا کے سامنے روتے ہوئے دنیا میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمون اثر کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس وقت اس بات کو اپنے قدیم مذہب کی بابت مانتے ہیں کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوئے مستقل کا بادشاہ، کہ ہم ایسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا میں حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہوگی، اس کی پرورش بھی عام انسانوں کی طرح ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت ہی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اس کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دہندہ، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ یہودی دجال کی ذہانت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کی ذہانت کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ محترم ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی دجال کی تیاری میں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ بڑے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں، جلد ہی دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن میں 3 مرتبہ شمون اثر کرتی ہے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کو پیدا کرنے کے بعد دور دراز کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے بچنے کی دعا فرمائی تھی، اور ساتھ فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیاں سے بھی امت کو واضح کر دیا تھا۔ دجال کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، رنگ سرخ میل سفید ہوگی، گردن چوڑی، قد چھوٹا، جبکہ وہ کمر سے کپڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاقت رکھنے والا ہوگا۔ دجال مشرق سے آئے گا اور مدینے کی شریف کی جانب بڑھنا چاہے گا، فرشتے اس کا راستہ دوسری جانب موڑ دیں گے۔ محترم ناظرین، دجال اپنے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج کو لے کر دمشق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہلائے گا، اس کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کیونکہ یہ اپنے ساتھ منسوئی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور خوراک کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا۔ محترم ناظرین، جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے زمانے میں ہو، اگر اس نے پر جنت اور جہنم کی زمائش آ پڑے تو وہ دجال کی جنت کے بجائے اس کی بنائی گئی جہنم میں جا کودے، کیونکہ بظاہر دکھائی دینے والی دجال کی جنت اس میں جہنم ہوگی، اور دکھائی دینے والی جہنم میں جو کودے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی بنا دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ شیطان کی ایک فوج بھی اس کا ساتھ دے گی جو بارش برسائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا، کھیت کھلیانوں کو سرسبز اور شاداب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان دجال کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔